کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ انس قاسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سے رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی امتیں پیدا فرمائی اور ہر امت کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کتاب یا کسی نہ کسی صحیفے کو نازل فرمایا، اور وہ کتاب یا صحیفہ اس امت میں باقی کتابوں کی بنسبت فضیلت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اور حکم دیا خذوا ما آتیتکم بقوہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے اس کو قوت عملی کے ساتھ پکڑ لو۔ بالکل اسی طرح امت محمدیہ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، یعنی کہ اس کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ اور جس طرح کوئی کتاب باقی آسمانی کتابوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح قرآن کی عظمت اور فضیلت کو بھی کوئی کتاب نہیں پہنچ سکتی۔ اور جس طرح دوسری کتابوں کو بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق اور آداب ہیں۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے قرآن کی عظمت اور حقوق بیان کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک بے مثال کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بار بار چیلنج فرمایا کہ تمام فصاحت و بلاغت کے ماہر اکٹھے مل کر اگر اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دیجئے کہ تمام کے تمام جن و انس مل کر اگر اس قرآن جیسا کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ تو یہ سامعین محترم، یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ یہ ایک بھی مثال کتاب ہے۔ قرآن مجید کی دوسری فضیلت کیا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے چڑھتے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا جب میں صبح اونٹ چرانے نکل جایا کرتا تھا، شام میں جب میں گھر واپس آتا تو میرے والد صاحب مجھے کہتے کہ عمر تو صحیح طرح سے اونٹ بھی نہیں چلا سکتا، اور آج میں 13 ملکوں پر حکومت کر رہا ہوں، یہ سب کس کی برکت ہے؟ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ اور قرآن مجید کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس نے کوئی دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو کسی شاعر کو تبدیل کر سکے، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے عرب کے سب سے بڑے شاعر، جس کی شاعری آپ علیہ السلام کو بھی پسند تھی، لبید نامی شخص جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام لایا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ شاعری سناؤ۔ تو لبید نے کیا جواب دیا؟ بڑا ہی خوب جواب دیا۔ فرمایا جب سے میں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی ہے میں اپنی شاعری کی فصاحت و بلاغت کو ہی بھول گیا ہوں۔ یہ چند فضیلتیں تھی، اور جس طرح یہ قرآن کو حاصل تھی، اور جس طرح یہ کتاب ان فضیلتوں کی حامل ہے، ویسے ہی اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو خاموشی سے سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں چھوا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو دنیا کے کونے تک پہنچانے کے انسان کے اندر طلب اور شوق ہونی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.